حاضرین کرام، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے آپ نے اعلان کیا تھا، یا عباد اللہ حجوا بیت اللہ، اے اللہ کے بندو خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ والثناء کی آواز میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی، وہ تاثیر پیدا فرما دی تھی جن کے مقدر میں حج نصیب تھا اور جن کی قسمت میں حج کی سعادت لکھی ہوئی تھی، وہ جہاں معزز حاضرین کرام، حج و زیارت ایسی سعادت کہ آدمی ایک قدم اگر حج کے لیے اٹھاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مکہ شریف سے پیدل حج کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کے حساب سے اس کے نام اعمال کے درج فرماتا۔ معزز حاضرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ حرم کی کیا نیکیاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ ایک نیکی کا درجہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر۔ آپ اندازہ کریں، یہ حاجی جب اپنے قدم کو اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے رحمت سے ایک قدم اٹھانے پر اس کے نام اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اس لیے کہ 1,00,000 کو اگر 700 سے ضرب کیا جائے تو جو ہندسہ حاصل ہوتا ہے، جو عدد حاصل ہوتا ہے، وہ 700 کروڑ کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کی رحمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنے خزانے عامرہ سے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایّ الاسلام افضل، یا رسول اللہ کون سا اسلام کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہتر عمل اسلام میں یہ ہے کہ آدمی اللہ و رسول پر سچا اور پکا یقین رکھے۔ شاید نے پھر سوال کیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہترین عمل ہے، افضل حیثیت رکھتا ہے۔ شاید نے تیسری دفعہ سوال کیا، ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے؟ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، یعنی وہ حج جس کو حج مقبول کہا جاتا ہے، حج مبرور کی سعادت جس کو حاصل ہو جائے، ان دونوں اعمال کے بعد اسلام کی نظر میں وہی سب سے زیادہ اہمیت اور قدر و منزلت رکھتا ہے۔ معزز حاضرین کرام، ایک حدیث میں آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو کوئی حج کو جاتا ہے اور پھر حج کی جو پابندیاں ہیں، حج کی پابندیوں کا لحاظ کرتا ہے، حج کے جو ممنوعات ہیں، حج کے جو محظورات ہیں، ان ممنوعات و محظورات کا پورا خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے رحمت سے اس کو اجر و صلاح عطا فرماتا ہے کہ رجع کا یوم ولدتہ امہ، تو آدمی گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سوال کیا، پروردگار عالم تیرے گھر کی زیارت کو جو آنے والے ہیں تو انہیں کیا صلاح عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا،
جب کوئی کسی کی ملاقات کو جایا کرتا ہے، جب کوئی کسی کی زیارت کو جایا کرتا ہے، تو اس ملاقات کرنے والے کا، جس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے۔ اور میرے ذمہ کرم پر یہ ہے، میں اپنے ذمہ کرم پر یہ لیتا ہوں کہ جو کوئی میرے مقدس گھر کی زیارت کے لیے آئے گا، دنیا میں اس کو امن و امان دوں گا، اس کو عافیت عطا کروں گا، اور آخرت میں اس کو بخشش کا وہ صفا و مروہ کا سعی کرتا ہے، اس کو کیا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اور ایک بندے مومن جب میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ رمی جمار کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کرتا ہے تو کیا ثواب ملتا ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد جب وہ طواف فرض اور طواف افاضہ کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سارے سوالات کو بیان فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا ادب کے ساتھ، یا رسول اللہ، اس مقدس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہی وہ سوالات تھے جو سوالات لے کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، حدیث کی کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا حریف بھی پڑھتا ہے، لیکن حدیث کی کتابیں جب اہل سنت و جماعت پڑھتے ہیں تو ان کی ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جب یہی حدیث کی کتابیں